ہسپتال کے لیبر روم میں بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ باہر کھڑا شوہر پریشان ہونے کی بجائے ایک امیر جوڑے کے ساتھ گھسر پھسر کر رہا تھا۔ نرس نے جب دھیان سے سنا تو شوہر کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اسے مردہ قرار دے کر تمہارے حوالے کر دوں گا، بس پیسے تیار رکھو۔ نرس نے ہمت کر کر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا اور مری ماں کو یہ بات بتا دی۔ ماں نے بے ہوشی کے عالم میں ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور ایک فیصلہ کیا کہ لیبر روم کے بند دروازے کے پیچھے زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی، جہاں ثانیہ نامی ایک نوجوان خاتون درد زہ سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی چیخیں وقفے سے باہر سنائی دے رہی تھی، جو وہاں بیٹھے کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ مگر افسوس کہ اس دروازے کے باہر بالکل بینچ پر کے قریب ٹہلنے والا اس شخص اس کا شوہر رمیز تھا، جس کے چہرے پر پریشانی تو تھی مگر وہ بیوی کی تکلیف یا آنے والے بچے کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی بے چینی کی وجہ کچھ اور تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی سستی سی گھڑی کو دیکھتا اور پھر بے صبری سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو گھورتا، جیسے وہ کسی گاہک کا انتظار کر رہا ہو، نہ کہ کبھی کسی اولاد کا۔ رمیز ایک لالچی اور خود غرض انسان تھا، جس نے اپنی پوری زندگی شارٹ کٹ کے چکر میں برباد کر دی تھی، اور وہ اپنی سگی اولاد کا سودا کرنے پر اتر آیا تھا۔ ہسپتال کی راہداری کے دوسرے کونے میں ایک خوش لباس لیکن چہرے سے پریشان دکھائی دینے والا جوڑا کھڑا تھا۔ مرد نے ایک مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا اور خاتون کے زیورات اس بات کی گواہی دے رہے تھے وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اولاد کی وہ تڑپ تھی جو دولت سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ رمیز نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی اور نہیں ہے تو وہ آہستہ قدموں سے اس جوڑے کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی عیاری تھی۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر رکا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، سیٹھ صاحب، آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے زبان دی ہے تو کام ہو جائے گا، بس آپ لوگ اپنی تیاری پوری رکھیں۔ سیٹھ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرگوشی میں کہا، دیکھو رمیز، ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، ہمیں بچہ چاہیے اور تمہیں پیسہ، لیکن پولیس یا ہسپتال کا کوئی جھمیلا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ رمیز کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی اور اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ارے سیٹھ صاحب، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرا پلان بالکل پکا ہے۔ اندر ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ کیس بہت بگڑ گیا ہے اور آپریشن کرنا پڑے گا، بس اسی بات کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں ڈاکٹر یا عملے کو کچھ دے دلا کر یہ بات مشہور کر دوں گا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ میری بیوی تو ویسے بھی نیند بے ہوشی میں، اسے کیا پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ بس میں لاش کو دفنانے کے بجائے بہانے بچہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر باہر لاؤں گا سیدھا آپ کی گاڑی میں، بس آپ پیسوں کا لفافہ تیار رکھیں۔ امیر خاتون نے، جو اب تک خاموش تھی، لڑتی آواز میں کہا، لیکن اگر بچے کی ماں نے شور مچا دیا تو، یا اگر ڈاکٹر نے مارنے سے انکار کر دیا تو؟ رمیز نے حقارت سے لیبر روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، ارے بیوی، وہ بیچاری تو اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، اسے ہوش ہی کہاں ہوگا، اور اگر ہوش آ بھی گیا تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ کی مرضی تھی۔ وہ مجھ پر اندھا یقین کرتی ہے، اور رہی بات ڈاکٹر کی، تو اس سرکاری ہسپتال میں سب چلتا ہے، میں سنبھالوں گا، بس مجھے 5 لاکھ روپے نقد چاہیے۔ جیسے ہی بچہ آپ کے حوالے کروں، یہ ساری گفتگو اتنی آہستہ ہو رہی تھی کہ عام حالات میں کسی کو سنائی نہ دیتی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت نرس نسیمہ، جو کہ ایک ایماندار اور فرض شناس خاتون تھی،
دیوائیوں کی ٹرالی لے کر وہاں سے گزر رہی تھی۔ ٹرالی کا ایک پہیہ تھوڑا جام تھا، اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں جھک گئی تھی کہ جیسے ہی اس کے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مردہ قرار دے دوں گا، تو اس کے ہاتھوں سے دوائی کی شیشے گرتے گرتے بچی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ نسیمہ نے سانس روکے پوری بات سنی اور اسے پوری سازش سمجھ میں آ گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا، وہ چاہتی تھی کہ ابھی اٹھ کر رمیز کے منہ پر تھپڑ مارے اور شور مچا دے، لیکن اسے فوراً خیال آیا کہ اگر اس نے باہر شور مچایا تو رمیز صاف مکر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ لے کر بھاگ جائے یا کوئی اور ڈرامہ رچا لے۔ نسیمہ نے اپنی سانس بحال کی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر سیدھی آپریشن تھیٹر کے اندر جانے والے راستے کی طرف بھاگی۔ اندر کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ مشین پیپ کر رہی تھی اور ڈاکٹر شعیب جو کہ اس اسپتال کے سینئر سرجن تھے پیشانی پر پسینہ لیے ثانیہ کی حالت سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثانیہ درد کی شدت سے نڈھال تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے نرس کو اندر آتے دیکھا تو زور سے بولے، نسیمہ جلدی کرو، اینستھیزیا والے کو بلاؤ، ہمیں ایمرجنسی سے سی سیکشن کرنا پڑے گا ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ نسیمہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ یہ وقت بہت نازک ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے ابھی ثانیہ کو سچ نہ بتایا تو شاید پھر کبھی نہ بتا سکے گی اور ایک ماں کی گود ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی۔ نسیمہ تیزی سے ثانیہ کے سرہانے پہنچی اور آکسیجن ماسک ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے کان کے بالکل قریب جھک گئی۔ ثانیہ کی آنکھیں نیم بند تھی اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ نسیمہ نے کانپتی آواز میں کہا، اگر وہ صاف الفاظ میں کہا، ثانیہ بی بی میری بات دھیان سے سنو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، باہر تمہارا شوہر ایک امیر جوڑے کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے تمہارے بچے کا سودا کر لیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کلوانا چاہتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ زندہ بچہ ان لوگوں کو بیچ سکے۔ ہوش میں رہو بی بی، اپنے بچے کو بچا لو۔ یہ الفاظ ثانیہ کے کان میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ شاید درد کی شدت سے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے اور وہ وہم کا شکار ہے، لیکن جب اس نے نسیمہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں سچائی اور خوف دونوں ایک ساتھ نظر آئے۔ ممتا کا جذبہ جسمانی تکلیف پر حاوی ہو گیا، اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قریب کھڑے شعیب کا ہاتھ پوری قوت سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر شعیب جو انجیکشن تیار کر رہے تھے چونک گئے اور ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے اپنے آکسیجن ماسک ہٹایا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میرے شوہر کو مت بتائیے گا کہ بچہ زندہ ہے، وہ اسے بیچ دے گا، وہ باہر سودا کر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لے، چاہے میری جان لے لے، بس اسے اس ظالم کے حوالے نہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر شعیب ہکے بکے رہ گئے۔ انہوں نے اپنی پریکٹس میں ہزاروں کیس دیکھے تھے مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظر سے نرس نسیمہ کی طرف دیکھا۔ نسیمہ نے اسبات میں سر ہلایا اور بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، سر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ شخص باہر کھڑے جوڑے سے 5 لاکھ میں بچہ بیچنے کی ڈیل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے کہہ کر وہ مردہ ڈکلیئر اسے کروا دے گا۔ ڈاکٹر شعیب کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک باحسود انسان تھے، انسانیت کا درد رکھتے تھے
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسپتال کے باہر کھڑا شخص اتنا گر سکتا ہے۔ ادھر ثانیہ کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا، مشینیں شور مچانے لگی۔ ڈاکٹر شعیب نے ثانیہ کا ہاتھ تھپ تھپایا، مضبوط لہجے میں کہا، ثانیہ تم فکر مت کرو، اس آپریشن کے اندر صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، تمہارا بچہ کہیں نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تم بس سکون سے لیٹ جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ثانیہ نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں یقین دیکھا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دوا کے اثر سے گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی، لیکن اس کے لبوں پر آخری الفاظ یہی تھے کہ میرا بچہ۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ باہر رمیز بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور بار بار دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اندر صرف ایک آپریشن ہو رہا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اندر اس کی بنائی ہوئی سازش کے خلاف ایک اور منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شعیب نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور آپریشن کا آغاز کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دھاتی اوزاروں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نسیمہ کی نظریں کبھی دروازے پر اور کبھی ثانیہ پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا آدھا گھنٹہ فیصلہ کن ہوگا، اور اگر رمیز کو ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز سے آپریشن تھیٹر گونج اٹھا۔ یہ ایک صحت مند بچہ تھا۔ ڈاکٹر شعیب نے بچے کو ہاتھ میں اٹھا مسکرایا، پھر انہوں نے نسیمہ کو ایک خاص اشارہ کیا۔ نسیمہ فوراً سمجھ گئی اب کیا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے بچے کو صاف کیا اور اسے بجائے اس کے کہ اسے معیاری ہسپتال کے کپڑوں میں لپیٹ دی، اس نے بچے کو ایک نرسری کے انکیوبیٹر میں شفٹ کرنے کی تیاری شروع کر دی، جو کہ آپریشن تھیٹر کے پچھلی دروازے سے منسلک تھی۔ ادھر ڈاکٹر شعیب نے وارڈ بوائے کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وارڈ بوائے بھاگتا ہوا لانڈری روم کی طرف گیا۔ باہر کھڑا رمیز اب بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا۔ اسے بچے کے رونے کی مدھم آواز بھی آئی تھی، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے سیٹ کو آنکھ ماری اور سرگوشی کی، مبارک ہو، لگتا ہے کام ہو گیا، آواز آئی تھی، مگر اب چپ ہے، مطلب میرا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے۔ سیٹ نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسوں کی گڈی کو ٹٹولا، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ڈاکٹر شعیب نے جو خالی جھولی کا کھیل رمیز کے لیے تیار کیا ہے وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اندر ڈاکٹر نے ہسپتال کے کچھ پرانے اور بھاری تولیے، گیلی روئی اور کچھ دیگر سامان کو اکٹھا کیا، انہیں ایک سخت شکل دی تاکہ وہ وزنی محسوس ہو، اور پھر اسے بالکل سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جس میں نوزائیدہ بچے کو لپیٹا جاتا ہے۔ اس کٹر کا وزن اور جسامت کا بالکل ایک نومولود بچے جیسے تھی۔ ڈاکٹر شیب نے اس کے پر تھوڑا سا خون جو کہ آپریشن کے دوران ضائع کپڑوں پر لگا تھا تاکہ منظر اصلی لگے۔ اب ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ چھوٹا بچہ تھا اور نرسری میں ثانیہ کا اصلی وارث محفوظ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر شیب نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کے تاثرات سجائے۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھولا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اور اندر کی گرم فضا کا ملاپ ہوا۔ حمید جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شعیب نے ایک نظر اس امیر جوڑے پر ڈالی جو کہ کونے میں سمٹا کھڑا تھا، اور پھر ایک نظر رمیز پر گھاڑ دی اور پاس آ کر سرگوشی کی اور کچھ کہا، اور پھر ڈاکٹر شعیب کے باہر نکلتے ہی راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حالانکہ باہر بارش کا طوفان بدسور جاری تھا اور بادلوں کی گرج رہ کر ہسپتال کی کھڑکیوں کو لرزا رہی تھی۔
ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ اور افسوس کے گہرے سائے تھے جو ان کی بہترین اداکاری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے اپنے دستانے اتار کر کوڑے دان میں پھینکے اور بہت جلد قدموں سے رمیز کے قریب آئی جو اب دیوار کا سہارا چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے سے چپکی ہوئی تھی جس میں امید اور لالچ کی ایک ایسی جنگ جاری تھی جسے سمجھنا مشکل نہ تھا۔ ڈاکٹر نے گلا صاف کیا اور بلند آواز میں کہا تھا کہ آس پاس موجود دو چار لوگ اور ریسیپشن پر بیٹھی نرس بھی سن لے۔ دیکھو نوجوان، ہم نے پوری کوشش کی، تمہاری بیوی کی حالت بہت خراب تھی، اسے بچانے کے لیے ہمیں بہت سے سخت فیصلے کرنے پڑے۔ شکر ہے ماں کی جان تو بچ گئی، لیکن افسوس کہ بچہ جانور نہ ہو سکا۔ وہ پیدائشی طور پر بہت کمزور تھا اور شاید آخری لمحات میں اس کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی رمیز نے فوراً اپنے چہرے پر مصنوعی غم طاری کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اوہ ہائے میرا بچہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھنے کی اداکاری کرنے لگا، لیکن اس کی تمام تر توجہ ڈاکٹر کے اگلے جملے اور رد عمل پر تھی۔ ڈاکٹر شعیب جھک کر اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے کان کے بالکل قریب ہوئے اور انتہائی دھیمی سرگوشی میں بولے جو صرف اور صرف رمیز ہی سن سکتا تھا، ڈرامہ بند کرو اور میری بات سنو۔ بچہ زندہ لیکن بہت کمزور ہے، میں نے اسے مردہ قرار دے دیا ہے جیسا تم چاہتے تھے۔ یہ کپڑے میں لپٹا ہوا اسی کا وجود ہے، اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال کرے یا نرسنگ سٹاف میں سے کوئی سے چیک کرنے کی ضد کرے۔ میری شفٹنگ ختم ہونے والی، اب میں مزید کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ رمیز کے دل کی دھڑکن جو پہلے ہی خوف سے رک رہی تھی اب خوشی سے بے قابو ہونے لگی۔ اسے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے ہمدردی کی بجائے بیزاری نظر آئی، جو اس کے لیے یقین کا باعث بنی کہ ڈاکٹر بھی اس کے کام میں شامل ہو گیا۔ یہ شاید جان چھڑانا چاہتا ہے۔ رمیز نے لڑتے ہاتھوں سے وہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا گٹھڑ ڈاکٹر کے ہاتھ سے وصول کیا۔ جیسے ہی وہ بچہ اس کی گود میں آیا اسے ایک بھاری بھرکم وجود کا احساس ہوا۔ وزن بالکل اتنا ہی تھا جتنا ایک صحت مند نوزائیدہ بچے کا ہونا چاہیے، بلکہ شاید تھوڑا زیادہ ہی تھا۔ لیکن رمیز نے سوچا کہ شاید گیلے کپڑوں اور کمبل کی وجہ سے وزن زیادہ لگ رہا ہے۔ اسے اس وقت کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہیں تھی۔ سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں بچہ رو نہ پڑے۔ اگر ہال میں بچہ رو پڑا تو ڈاکٹر کا جھوٹ اور اس کا سارا پلان اسی وقت مٹی میں مل جائے گا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اسے گٹر کو سینے سے بھینچ لیا اور ڈاکٹر کو آنکھوں میں شکریہ کہا۔ ڈاکٹر شیب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود واپس مڑ کر آپریشن تھیٹر کی طرف جانے کے بجائے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تاکہ رمیز کو یقین ہو جائے کہ راستہ صاف ہے۔ رمیز نے گہری سانس لی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ اسپتال کی راہداری جو عام طور پر 2 منٹ میں پار ہو جاتی تھی آج اسے جیسے میلوں لمبی لگ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ کہیں کوئی باہر سے آواز ہی نہ دے، کہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ سے روک کر یہ نہ پوچھ لے کہ اتنی جلدی دفنانے کیوں جا رہے ہو۔ وہ تیزی سے چلتا رہا، اس کے جوتوں کی آواز فرش پر ایک عجیب ردھم پیدا کر رہی تھی۔ اسے محسوس کیا کہ گود میں موجود بچہ بالکل ساکت ہے، نہ کوئی حرکت نہ آواز۔ رمیز نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ڈاکٹر نے اسے کوئی ہلکی نیند کی دوا دی ہے یا پھر بچہ واقعی میں کمزور ہے۔ بہرحال یہ خاموشی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خاموشی سے سودا ہو جائے۔ جب وہ
مین گیٹ کے قریب پہنچا تو بارش کی بوچھار اس کے چہرے پر پڑی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے تھوڑا ہوش دلایا. باہر گھوپ اندھیرا تھا جسے کبھی کبھی بجلی کی چمک روشن کر دیتی تھی. پارکنگ ایریا میں سناٹا تھا سوائے بارش کے شور کے، جو امیر جوڑے کی کالے شیشوں والی گیٹ سے تھوڑا ہٹ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی. رمیز نے اپنی چادر سے گٹر کو اچھی طرح ڈھانپا تھا کہ بارش کا پانی اسے خراب نہ کرے، اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بھاگا. کیچڑ اور پانی سے بچتا وہ گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے باہر پہنچا. گاڑی کا شیشہ آہستہ سے نیچے سرکا اور اندر سے سیٹھ کا گھبرایا ہوا چہرہ نمودار ہوا. سیٹھ نے بغیر کوئی لفظ بولے سوالی نظروں سے اسے دیکھا. رمیز نے بارش اور ہوا کے شور میں اونچی آواز میں بولنے کی وجہ صرف سر ہلایا اور کھڑکی کے راستے وہ بچہ اندر بیٹھی خاتون کی طرف بڑھا دیا. خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گٹر تھاما. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوف، خوشی، جرم کا احساس، سب آپس میں گٹمٹ ہو رہے تھے. جیسے ہی وزن اس کی گود میں منتقل ہوا، اس نے بیک کر اپنے سینے سے لگا لیا. ایک ماں کی طرح نہیں بلکہ ایک خریدار کی طرح جس سے اپنی قیمتی چیز حاصل کر لی ہو. سیٹ نے فوراً ایک موٹا لفافہ رمیز کی طرف اچھالا. دبی ہوئی آواز میں کہا، یہ پورے ہیں، اب یہاں سے غائب ہو جاؤ اور بھول جاؤ کہ ہم کبھی ملے بھی تھے. رمیز نے لفافہ پکڑ کر اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا. اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا. اس نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سیٹھ صاحب، فکر کی کوئی بات نہیں. ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا وعدہ کر لیا ہے. کل صبح تک کاغذات بھی بن جائیں گے. ابھی نکلو یہاں سے. سیٹھ نے فوراً شیشہ چڑھایا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا. گاڑی کے ٹائروں نے کیچڑ میں پھسلتے رفتار پکڑی اور وہ سیاہ گاڑی بارش کے پردوں میں اوجھل ہو گئی. رمیز وہیں کھڑا گاڑی کو دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی آسانی سے اس نے یہ بازی جیت لی. نہ بیوی کو پتا چلا، نہ دنیا کو، اور ہاتھ میں 5 لاکھ روپے بھی آگے. اور اپنی کامیابی کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ اسے ارد گرد کے ماحول میں ہونے والی تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا. اسے لگا وہ دنیا کا سب سے چالاک انسان ہے. اسے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کے لفافے کو چھوا تو اسے ایک عجیب سا احساس ملا. وہ مڑا اور اپنی پرانی موٹر سائیکل کی طرف مڑا جو ایک ٹین کے شیڈ کے نیچے کھڑی تھی. اب اس نے موٹر سائیکل کی چابی جیب سے نکالی ہی تھی کہ اچانک ہسپتال کے گیٹ کے دونوں اطراف سے تیز روشنیوں نے اسے اندھا کر دیا. یہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کچھ دیکھ پاتا، پولیس سائرن کی آواز نے رات کے سناٹے اور بارش کے شور کو چیر کر رکھ دیا. رمیز کا دل جو کچھ لمحے پہلے فتح کے نشے میں تھا اب خوف سے سکڑ گیا. اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی. سامنے سے پولیس کی 2 موبائل گاڑیاں تیزی سے اندر داخل ہوئی اور بالکل اس کے قریب آ کر بریک لگائی. وردی میں ملبوس پولیس اہلکار پھرتی سے گاڑی سے اترے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا. رمیز کے ہاتھوں سے چابی گر گئی. وہ ہکلاتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ کیا ہوا ہے انسپکٹر صاحب؟ میں تو بس اپنے مردہ بچے کو دفنانے کے لیے جا رہا تھا. اس نے اب بھی اداکاری جاری رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس بار اس کے سامنے ڈاکٹر شعیب نہیں بلکہ تھانے دار اسلم تھا، جس کی شہرت پورے علاقے میں ایک سخت گیر آفیسر کی تھی. انسپکٹر اسلم نے آگے بڑھ کر رمیز کی گریبان سے اسے پکڑا اور جھنجھوڑتے بولا، ڈرامے بند کرو رمیز، ہمیں سب پتا ہے تیرا مردہ بچہ تو ابھی زندہ ہو کر نرسری میں سو رہا ہے. تو پھر وہ کیا تھا؟
रमीज के चेहरे का रंग फक हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि पुलिस को कैसे पता चला, और सबसे बड़ी बात कि अगर बच्चा नर्सरी में है तो उसने सेठ को क्या दिया। उसका दिमाग चकराने लगा कि क्या डॉक्टर ने उसके साथ धोखा किया, या ये पुलिस ही कोई चाल है। अभी वो इसी कश्मकश में था कि डॉक्टर ने उसकी जेब से पैसों वाला लिफाफा निकाला और तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, ये है तेरा मुर्दा बच्चा, 5 लाख का। रमीज की जुबान तालू से चिपक गई। कुछ बोलना चाहता था लेकिन अल्फाज उसके गले में जैसे फंस कर रह गए। दूसरी तरफ शहर की मरकजी शाहिरा पर वो काली गाड़ी तेजी से रवा दवा थी। गाड़ी के अंदर सेठ और उसकी बेगम दोनों खामोश थे, लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं बल्कि इंतहाई तनाव की थी। बेगम की गोद में वो गठर मौजूद था और बार बार उस गठर को सहला रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि इतनी देर गुजर जाने के बाद भी बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। यहाँ तक कि सांस लेने की वो मध्यम सी हरकत भी महसूस नहीं हो रही, जो एक सोए हुए इंसान के जिस्म में होती है। उसके दिल में एक वसवसा जागा। उसे घबरा कर सेठ की तरफ देखा और बोली, सुनिए, कि बच्चा कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं है और हिल भी नहीं रहा। कहीं डॉक्टर ने इसे कोई ज्यादा ही तेज दवा तो नहीं ना दे दी। सेठ जो कि ड्राइविंग सीट पर था, उसने रियर व्यू मिरर में देखा और कहा, तुम वहमी हो रही हो। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा कमजोर है, इसे सोने दोगी, घर पहुंचकर देख लेंगे, या रास्ते में मत खोलो, पुलिस का नाका हो सकता है। लेकिन माँ की जिबलत चैन नहीं लेने दे रही थी। माँ बेगम के दिल में शक की जड़ें गहरी होती जा रही थी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी गाड़ी के अंदर पड़ी। लेकिन हमने देखा कि सफेद कपड़े पर एक जगह गहरा सुर्ख दाग लगा हुआ है। ये खून का निशान था। उसका दिल उछल कर हालत में आ गया। उसने सोचा कि शायद ऑपरेशन के दौरान लगा होगा, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी बू महसूस हुई, जो दूध या बच्चे की नहीं बल्कि फेनाल और गीली रुई जैसी थी। उसने लड़ते हाथों से गटर के ऊपर सरे को टटोला। वहां से इंसानी सर की गुलाई और नरमी की बजाय कुछ अजीब सी खुरदरी और बेतरतीब चीजें महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गई। रुको गाड़ी, बेचारा चीखी। सेठ ने घबराकर ब्रेक लगाई। क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या, सेठ चिल्लाया। लेकिन बेगम की आंखें खौफ से फटी हुई थी। उसे कांपते हाथों से कपड़े की गिरा खोलने की कोशिश की। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उधर अस्पताल के गेट्स पर रमीज को हथकड़ियां लगाई जा रही थी और इंस्पेक्टर से मोबाइल में धकेल रहा था। रमीज बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे अपनी गिरफ्तारी से ज्यादा इस बात की खोज थी कि आखिर उस गटर में क्या था। अगर बच्चा जिंदा है तो वो क्या चीज थी जिसे वो अपने हाथों से गाड़ी तक छोड़ कर आया था। डॉक्टर ने उसके साथ क्या खेल खेला। उसके दिमाग में हजारों सवालात सांपों की तरह बल खा रहे थे। उसे डॉक्टर शोएब का वो आखिरी जुमला याद आया, ये कपड़े में लिपटा उसी का वजूद है। क्या मतलब था उसका। रमीज को गाड़ी में बिठा दिया गया। बारिश अब भी जोरों पर थी और ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर के दूसरे सिरे पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बेगम ने आखिरकार वो गिरा खो दी थी और कपड़े की तह हटाना शुरू की। सबसे पहले एक गंदा तौलिया नजर आया, फिर रुई का एक बड़ा सा गोला जिसमें खून लगा हुआ था। अब फिर जो कुछ उसके सामने आया उसने उसकी चीखें निकाल दी। ये एक ऐसा मंजर था जिस दिन के सारे पैसे, सारी मनसूबाबंदी, सारे गुरूर को खाक में मिला दिया। लेकिन ये राज अभी पूरी तरह खुलना बाकी था कि आखिर डॉक्टर ने उस गठर में ऐसा क्या छुपाया था जिसने जिंदा और मुर्दा के खेल को एक नई ही शक्ल दे दी थी। और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी अभी
اپنی آخری اور فیصلہ کن موڑ کی جانب منتظر تھی، جہاں ثانیہ کا فیصلہ اور ڈاکٹر کی حکمت عملی سب کے سامنے عیاں ہونے والی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی بیگم کی فلک شگاف چیخ نے گاڑی کے اندر موجود حفظدہ ماحول اور خاموشی کے پرخچے اڑا دیے، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیٹ کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ باہر موسلادھار بارش کا شور تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا سناٹا اس چیخ کے بعد مزید خوفناک ہو گیا تھا، کیونکہ بیگم کی گود میں پڑی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے لوٹائے تھے اور اپنے ایمان کا سودا کیا تھا، کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ بیگم کے لرزتے ہاتھوں نے جیسے سفید کپڑے کی آخری تہہ ہٹائی تو اس کا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہاں کوئی انسانی گوشت پوشت کا بچہ نہیں، بلکہ نہ کوئی سانس لیتا وجود تھا اور نہ ہی کوئی مردہ جسم، بلکہ وہاں اسپتال کی گندے اور بدبودار تولیوں کا ایک ایسا بے ہنگم ڈھیر تھا جسے بہت مہارت کے ساتھ گولائی میں لپیٹ کر بچے کی شکل دی گئی تھی۔ اس کو بیچوں بیچ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بھاری برکم اینٹ کا ٹکڑا رکھا گیا تھا، جس پر ہسپتال میں استعمال ہونے والی لال دوا اور نکلی خون کا چھڑکاؤ کیا دیا تھا، تاکہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں خون آلود نوزائیدہ بچہ محسوس ہو۔ بیگم کے حلق سے ابکائیاں آنے لگی، اسے اپنے گود ناپاک محسوس ہونے لگی۔ اسے جھٹکے سے سارا ملبہ اپنی گود سے اٹھا کر گاڑی کے فرش پر پاؤں میں پھینک دیا اور ہسٹریکل انداز میں چیخنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ بچہ کہاں ہے؟ سیٹ، ہم لٹ گئے، وہ ڈاکٹر، وہ رمیز ہمیں دھوکہ دے گئے، انہوں نے ہم نے کوڑا بیچ دیا۔ سیٹ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ اتنی بڑی ہاتھ کر سکتا ہے۔ اسے غصے سے ڈش بورڈ پر مکہ مارا اور گالیاں بکنا شروع کر دی، حرام خور، دھوکے باز، میں اس رمیز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، گاڑی واپس موڑو، ہسپتال چلو، میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ سیٹ نے ڈرائیور کو حکم دیا، لیکن ڈرائیور نے کانپتی آواز میں کہا، صاحب پیچھے دیکھیں، پولیس کی لائٹس آ رہی ہے، لگتا ہے وہ ہمارا ہی پیچھا کر رہے ہیں۔ سیٹ نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو واقعی دور پیچھے نیلی اور لال بتیوں کا ایسا سیلاب ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد وہ جس راستے سے آئے تھے ایک لمبی شاہراہ تھی اور واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ سیٹ کا غصہ خوف میں بدل گیا۔ اگر پولیس نے اسے اس گٹر کے ساتھ پکڑ لیا تو انسانی اسمگلنگ اور بچی کی خرید و فروخت کا پرچہ کٹ جائے گا، ان کی رہی سہی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات اب گونج رہی تھی کہ اس ثبوت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ چلایا، اسے گند کو باہر پھینکو، جلدی کرو، اگر یہ ہماری گاڑی میں ملا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بیگم جو پہلے ہی صدمے میں تھی، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ گیلا اور غلیظ کپڑا اور وہ اینٹ اٹھائی۔ بارش کا پانی کھلی کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے وہ 5 لاکھ کا سودا چلتی ہوئی گاڑی سے باہر اندھیرے میں اچھال دیا۔ وہ گٹھر سڑک کے کنارے کیچڑ اور گندے پانی کے جوہر میں جا گرا اور ایک ہی لمحے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سیٹ نے سکون کا سانس لیا اور ڈرائیونگ سے کہا کہ اب گاڑی بگاؤ جتنی تیز ہو سکے، ہمیں شہر سے باہر نکلنا ہے۔ گاڑی نے رفتار پکڑی اور بارش کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ قانون کے ہاتھ ان کی گاڑی کے ٹائروں سے زیادہ تیز ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر شعیب نے نہ صرف رمیز کو رنگی ہاتھوں پکڑوایا تھا، بلکہ اس گاڑی کا نمبر اور حلیہ بھی پولیس کنٹرول روم کو نوٹ کروایا تھا۔ شہر کے تمام خارجی راستوں پر ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ ابھی
وہ 2 کلومیٹر ہی آگے گئے تھے کہ سامنے پولیس کے موبائلز اور خاردار تاروں نے راستہ روک لیا۔ سیٹ نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن گیلی سڑک پر ٹائر پھسل گئے اور گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکراتی ہوئی رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے، پولیس کے مسلح نوجوانوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ انسپکٹر اسلم اپنی جیب سے اترا اور پستول تان کر سیٹ کی طرف بڑھا۔ دروازے کھولے گئے اور سیٹ اور بیگم کو بارش میں باہر گھسیٹ دیا گیا۔ بچہ کہاں ہے؟ انسپکٹر نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ سیٹ نے ہکلاتے ہوئے کہا، کون سا بچہ؟ ہم تو بس گھر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب تلاشی لے لیں۔ پولیس نے گاڑی کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا سوائے اس بدبو کے جو اس کٹر سے گاڑی میں بس گئی تھی۔ انسپکٹر اسلم کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، بہت سیانے بنتے ہو، ثبوت مٹا کر سمجھتے بچ جاؤ گے۔ رمیز سب کچھ اگل چکا تھا اور ڈاکٹر شیب کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ بتاؤ وہ گٹھر کہاں پھینکا؟ بیگم سے پولیس کا دباؤ برداشت نہ ہو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہم نے اسے وہ پیچھے سڑک کنارے پھینک دیا تھا، لیکن خدا کی قسم انسپکٹر صاحب وہ بچہ نہیں تھا، وہ تو کوڑا تھا، ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ پولیس کی ایک ٹیم فوراً پیچھے روانہ ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا کٹر برآمد کر رہی اور منظر تھانے کا تھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے مگر وہاں دن کا سما تھا۔ ایک طرف حوالات میں رمیز سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کپڑے گیلے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اٹھ رہی تھی اور وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور پیسے کھا گیا ہے۔ دوسری طرف سیٹ اور بیگم بینچ پر بیٹھے تھے اور تفتیشی میز پر وہ گیلا، بدبودار اور کیچڑ بڑا کٹر رکھا تھا جس نے ان تینوں کی زندگی بدل دی تھی۔ ڈاکٹر شیب بھی وہیں موجود تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انسپکٹر اسلم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب یہ تینوں مجرم ہمارے پاس ہے۔ رمیز کہتا ہے کہ اس نے زندہ بچا دیا ہے، یہ جوڑا کہتا ہے کہ انہیں مردہ لاش دی گئی ہے جو بعد میں کیچڑ کچرا نکلی۔ اب اس معاملہ کو آپ ہی حل کریں کہ آخر اس کپڑے میں ہے کیا؟ کہ واقعی آپ نے کوئی جادو کیا ہے؟ کمرے میں موجود تمام زباہی اور نمنہ اشتیاق سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ رمیز نے بھی سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ آخر اس گٹر میں ہے کیا جس کا وزن بالکل بچے جیسا تھا۔ ڈاکٹر شیب نے آہستہ قدموں سے میز کی طرف قدم بڑھائے، انہوں نے دستانے پہنے اور اس گٹر کی گرہ کھولنا شروع کی۔ کمرے میں پنکھے کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ جیسے جیسے تہیں کھلتی گئی بدبو کا بھبکا اٹھا۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے وہ گیلا تولیہ ہٹایا، پھر وہ روئی جس پر لال رنگ لگا تھا اور آخر کار وہ اینٹ سب کے سامنے نمودار ہوئی۔ امیز یہ دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے رہ گیا۔ اینٹ؟ وہ ایک اینٹ کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ اسے دل میں سوچا۔ سیٹ نے نفرت سے منہ پھیر لیا لیکن ڈاکٹر شیب کے ہاتھ رکے نہیں۔ انہوں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ اس میں اینٹ کیوں رکھی؟ صرف وزن برابر کرنے کے لیے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، لیکن اصل راز اس اینٹ کے نیچے ہے۔ ڈاکٹر نے اینٹ کو اٹھایا، اس کے نیچے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو پانی اور کیچڑ میں محفوظ تھا۔ ڈاکٹر نے وہ کاغذ نکالا اور اسے سیدھا کیا۔ ایک رضامندی کا فارم کے پیچھے لکھا گیا نوٹ تھا۔ ڈاکٹر نے وہ کاغذ انسپکٹر اسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ پڑھیے انسپکٹر صاحب، یہ وہ راز ہے جو اس بچے کی ماں نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے مجھے لکھوایا تھا۔ یہ وہ وصیت ہے جس نے آج تک ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ انسپکٹر اسلم نے چشمہ ٹھیک کیا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔
تحریر کچھ یوں تھی: میرا نام ثانیہ، میں اپنے پورے ہوش آواز میں لکھ رہی ہوں کہ آج میرے شوہر رمیز نے میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بیچ دیا ہے۔ وہ باہر کھڑے سودا کر رہے ہیں اور مجھے مردہ بچے کی خبر سنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا بچہ میرے شوہر کو مت دیجیے گا، اسے حکومت کی تحویل میں دے دے۔ یتیم خانے بھیجتے، لیکن اس باپ کے پاس نہ جانے دے جو اپنے اولاد کو نوٹوں کی گھٹی سمجھتا ہے۔ اور رمیز، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ گٹھر جو تم نے اٹھایا ہوا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا مردہ ضمیر ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو تمہارے سینے میں دل کی جگہ دھڑکتا ہے۔ جاؤ بیچ دو اسے، شاید اس کی بھی کوئی قیمت لگ جائے۔ میں اپنا بچہ اللہ کی سپرد کرتی ہوں، تم صرف اس پتھر کے ہی لائق ہو۔ انسپیکٹر کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے کاغذ میز پر رکھا اور ایک گہری نظر رمیز پر ڈالی۔ رمیز کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اینٹ جو میز پر پڑی تھی اب اسے اپنی ہی تصویر لگ رہی تھی۔ اسے ثانیہ کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جب وہ کہتی تھی کہ رمیز، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ آج اس نے پیسے کمانے کے لیے اپنا خون بیچا تھا اور بدلے میں اسے صرف ایک پتھر ملا تھا۔ بیگم اور سیب بھی شرمندہ سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ماں نے اپنی ممتا کی طاقت سے ان سب کو چاروں شانے چھت کر دیا تھا۔ انسپیکٹر نے ڈاکٹر شعیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے مسیحا ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر آپ لالچ میں آ جاتے تو آج ایک اور مسیم زندگی برباد ہو جاتی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ ان تینوں کو، دفعہ 365 اے اور انسانی سمگلنگ کے تحت پرچہ کاٹو۔ اس اینٹ کو بھی مال مقدمہ کے طور پر ساتھ رکھنا۔ یہ عدالت میں بتائے گی کہ ایک باپ کا دل کیسا ہوتا ہے۔ رمیز کو جب سپاہی لے جا رہے تھے وہ مڑ مڑ کر اس اینٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اب یہ آنسو بے معنی تھے۔ دوسری طرف اسپتال کے پرسکون کمرے میں ثانیہ ہوش میں آ چکی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن نظر آ رہی تھی۔ نرس نسیمہ ایک چھوٹی سی ٹوکری لے کر آئی جس میں ثانیہ کا بیٹا ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ ثانیہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگا اس کی پیشانی چوم لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر اب کبھی واپس نہیں آئے گا، تو شاید جیل میں اس کا مقدر ہے، لیکن اس کے بازو کا جو خزانہ تھا وہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ ڈاکٹر شعیب دروازے پر آئے، مسکرا کر کہا، مبارک ہو ثانیہ، تم جیت گئی، تمہارا بچہ محفوظ ہے اور تمہارا پیغام پولیس تک پہنچ گیا ہے۔ عدالت نے فی الحال بچے کی کسٹڈی تمہیں دی ہے کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اس کی حفاظت کر سکتی ہو۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کہانی وہاں ختم ہوئی جہاں ایک ماں نے اپنی تدبیر سے نہ صرف اپنے بچے کو بچایا بلکہ اپنے شوہر کے گلے میں اس کے اپنے ہی گناہوں کا توق ڈال دیا تھا۔